ناظرین، میں ہوں شکیل جعفری T2F کی جانب سے، اور اس وقت موجود ہوں ملک کے مایہ ناز اور صاحب طرز شاعر جناب انور شعور صاحب کی رہائش گاہ پر، اور مقصد ہے کہ ان کی بیٹھک میں بیٹھک لگا کر کچھ دلچسپ گفتگو کرنا۔ آداب انور صاحب۔ جی جناب۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ انور صاحب کے 5 شعری مجموعے ابھی تک آئے ہیں ان کی غزلوں کے، اور جو پہلے 4 مجموعے ہیں وہ ان کی کلیات میں شامل ہیں، جن کے جو ٹائٹل ہیں یا عنوانات ہیں وہ اندوختہ، میر اقسم، مشت سخن اور دل کا کیا رنگ کروں۔ یہ 4 جو کتابیں ہیں ان کی، یہ 4 جو مجموعے کلام ہیں ان کے، وہ اس کلیات میں بھی موجود ہیں اور الگ الگ بھی موجود ہیں۔ اور جو 5واں اور آخری مجموعے کلام انور صاحب کا ہے وہ ہے آتے ہیں غیب سے۔ تو یہ جو ہے یہ ان کی شاعری کا ذخیرہ جو ہے کچھ کتابوں کی شکل میں موجود ہے، اور ہم اکثر و بیشتر ان کو مختلف محفلوں میں، شعری نشستوں میں، مشاعروں میں بھی سنتے رہتے ہیں۔ شعور صاحب، آپ کے جو شعر و سخن کے قارئین ہیں، سامعین ہیں، مبصرین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ انور شعور صاحب جو ہے وہ سراپا شاعر ہے۔ اب آپ سے بات یہ ہے کہ شعر ہے کیا، شاعری آپ کی دانست میں کیا چیز ہے، اور اگر آپ سراپا شاعر ہیں تو کیا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے؟ جی، میں تو اپنے آپ کو سراپا شاعر یہ کیا صرف شاعر بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ دوست کہتا ہوں تمہیں، شاعر نہیں کہتا شعور۔ واہ! دوستی اپنی جگہ ہے، شاعری اپنی جگہ۔ بات یہ ہے کہ میں خود کیا ہوں اور خود اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اصل میں کیسا نظر آ رہا ہوں اور لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، اس کی اہمیت ہے۔ تو بھئی اب پھر جب لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ اچھا، یہ تو ہاں، آپ نے مجھے ایک قطع یاد دلا دیا، غالباً حمایت علی شاعر کے لوگ ہو کہتے ہیں سکتا تو ہے، پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے۔ شاید انہی کا ہو۔ میرے احباب نے تہذیب نہ سیکھی ہوگی، میں جہاں ہوں وہاں انسان نہ رہتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے انہی کا۔ اچھا، آپ کی جو پوری زندگی ہے، میں تو اس کو کہتا ہوں کہ پوری شاعرانہ زندگی ہے وہ، جی جی تو جی۔ وہ شاعرانہ زندگی بہت اہم بھی ہے، بہت دلچسپ بھی ہے۔ ہم اگر تھوڑا سا اس کے پس منظر میں اگر جاتے ہیں کچھ اشعار کے حوالے سے، کچھ مشفق خواجہ صاحب نے کافی آپ کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی بڑے دلچسپ انسان ہیں ماشاء اللہ سے۔ کچھ اشعار اگر میں آپ کے پڑھتا ہوں، اور اس کے حوالے سے ایک سوال اگر آپ سے کروں کہ نہیں بدلی کوئی عادت ہماری، وفاداری بشرط بشرط استواری، استواری۔ حکومت کی ہے دل کی سلطنت پر کئی شہزادیوں نے باری باری۔ پھر ایک اور بھی آپ کے شعر کی طرف توجہ دلاتا ہوں کہ اب دکھائی نہیں دیتا کہیں جاتا ہوا دل، ہائے وہ ایک کے بعد ایک پہ آتا ہوا دل۔ اور مشفق صاحب نے لکھا ہے کہ جب انور سے میں جب بھی ملتا تھا تو کوئی نہ کوئی دوست ہر مرتبہ کوئی نئی دوست جو ہے وہ ساتھ ہوتی تھی، اور پھر پتہ چلتا تھا کہ وہاں سے بھی جو ہے وہ قطع تعلق ہو گیا۔ تو یہ ذرا معاملات اگر کچھ چاہیں آپ تو بات کریں اس پہ۔ بات یہ ہے کہ زندگی میں شکیل جعفری صاحب، آپ کو تو معلوم ہی ہے، ہر طرح کے لوگ ملتے ہیں، نئے نئے بھی ملتے ہیں، پرانے بھی ملتے ہیں۔ تو ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور کچھ سے تعلق جو ہے وہ مستقل چلا بھی آ رہا ہے، جیسے کہ وہ میر کا شعر ہے نا کہ روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف، روز ملنے پہ نہیں نسبت عشقی موقوف، عمر بھر ایک ملاقات چلی جاتی ہے۔ اچھا، تو وہ تو خیر ایک سلسلہ جاری ہی رہتا ہے، اور جس طرح روزانہ نئے نئے پھول کھلتے ہیں دنیا میں، ہر صبح بالکل نئی آتی ہے، یعنی آج کی جو صبح ہے وہ کل والی نہیں تھی، اور اسی طرح آج جو صبح ہے وہ کل نہیں ہوگی۔
تو آپ کی زندگی میں لوگ آتے ہیں، اچھے اچھے لوگ آتے رہتے ہیں، کچھ مستقل رہ جاتے ہیں، کچھ گزر جاتے ہیں، مہلانے غذا لانے. یاد نہیں آ رہا شعر کیا تھا کہ یہی کچھ چلے. کچھ اور آپ کے اشعار ہیں کہ کب سے ہے انتظار، آ جاؤ کم سے کم ایک بار آ جاؤ، اگر آنے کا اختیار نہیں آؤ بے اختیار آ جاؤ، ان دنوں اتفاق سے میرا وقت ہے سازگار آ جاؤ. یہ سازگار وقت پہ ذرا سی تھوڑی روشنی اگر ڈلے تو. سازگار وقت کا مطلب یہ ہے کہ ناسازگار نہیں ہے. ہر وقت ہی سازگار ہوتا ہے، تو بلانے کے طریقے ہیں. اسی میں وہ ہے نا خوشگوار آ جاؤ. ہاں ہاں جی جی. اب وہ شعر کہتے وقت ہر طرح کا موڈ ہوتا ہے، تو وہ بہرحال وقت تو زیادہ تر سازگار ہی ہوتا ہے. اچھا، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ بھی انداز ہیں بلانے کے، تو یہ کتنے اثر انداز ہوتے ہیں، کتنے کامیاب ہوتے ہیں؟ یہ تو دونوں باتیں ہوتی ہیں، کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامی بھی ہوتی ہے. بالکل. اب میں کچھ ہمارے بعض حضرات اس سلسلے میں کہتے تھے کہ گھبراؤ مت کسی بات سے، فرض کرو اگر کوئی ناکامی ہوئی ہے تو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آئندہ کی کامیابی کا پیش نما ہے. تو یہ ہوتا ہے، بہرحال زیادہ تر تو کامیابی ہی ہوتی ہے. اچھا. یہ اگر کوئی قسمت کوئی چیز ہے تو میں تو اپنے آپ کو بہت بڑا خوش نصیب آدمی سمجھتا ہوں. یعنی جتنی زندگی میں اگر جنہیں ہم دکھ کہتے ہیں وہ آئے ہوں گے تو وہ میری اپنی کوتاہیوں سے آئے ہوں گے، ورنہ شروع سے اب تک بہار ہی بہار ہے. ہاں انہیں کا سچ کہا جائے کہ شکایات سے تو کوئی فائدہ نہیں. زمانے کی شکایات بڑے بہت کرتے ہیں، شاعر اور شاعری میں ہوتی بھی ہے. نہیں مجھے نہیں ہے، میں تو سمجھتا ہوں زمانے کو مجھ سے شکایات ہونی چاہیے، اس کے باوجود خوش رکھا ہے زمانے نے. آپ کا ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، اس میں آپ جون صاحب سے متعلق بات کر رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ جون صاحب جو ہے وہ شاعری کے علاوہ اور ادب کے علاوہ اور جو بھی فلسفہ تھا، ان کے جو موضوعات تھے، اس کے علاوہ باقی سارے جو کار جہاں تھے ان کو بہت ہی گردانتے ہی نہیں تھے کسی بھی جگہ پر. تو آپ نے بلکہ اس پہ ایک تبصرہ بھی کیا کہ اور وہ صحیح کرتے تھے. تو کیا آپ بھی اسی طرح سے؟ ہاں ان کا مزاج اصل میں عام افراد کا جیسا ہمارا آپ کا ہوتا ہے. ہم روش عام ہماری زندگی میں ہم لوگ روش عام کے لوگ ہیں نا، ان کا ذرا سے بالکل ہٹا ہوا مزاج تھا. اور ایک اور بات عجیب سی تھی کہ وہ خوشی کو بھی غم میں تبدیل کر لیتے تھے. انہوں نے بہت سے دکھ فرض کر لیے تھے جو وہ اوڑے رہتے تھے. جب ان کی شخصیت کچھ ایسی تھی کہ اچھا خاصا حشاش بشاش آدمی ان کے پاس جائے وہ غمزدہ کر کے لوٹائیں گے اسے اپنے پاس. حالانکہ میں غور کرتا ہوں کہ ان کی زندگی میں ایسی کوئی کمی نہیں تھی کہ وہ اتنے دکھی رہتے، مگر اسے بھی مزاج کہیے کہ وہ نہ تو خوش رہتے تھے نہ خوش رکھ سکتے تھے. اچھا. ہاں ٹھیک ہے مزاج تھا ان کا، لیکن برے آدمی بھی نہیں تھے. یہ بھی نہیں کہ وہ آپ کی برائی چاہ رہے. لیکن جو میرا سوال تھا آپ سے کہ جو دیگر کارہائے جہاں تھے اور اس کو وہ کسی حیثیت میں نہیں رکھتے تھے، تو آپ کے خیالات جو ہے ان خیالات سے کتنی مماثلت رکھتے ہیں؟ نہیں جی، اگر مثلاً یہ ان کی بات جو تھی وہ ذرا زیادتی تھی. انہیں اپنی زندگی کے معمولات بھی اسی طرح بسر کرنے چاہیے تھے جو ان کا حق ہے.
یعنی دنیا کا بھی تو کوئی حق ہوتا ہے نا. مثلا آدمی شادی کرتا ہے تو شادی کے بعد اس کے جو فرائض ہیں اور جو ذمہ داریاں اس پر ہیں وہ ضرور ادا کرنی چاہیے. تو وہ جان صاحب میں یہ بات نہیں تھی. تو مقصد یہ ہوا کہ جو سوال میرا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے خیالات اور ان کے خیالات میں اس معاملے پہ بہت زیادہ مماثلت نہیں ہے. نہیں. غیر ذمہ داری کی تو تائید نہیں کی جا سکتی نا. حالانکہ وہ زندگی ایک ان کے لیے وہ بھی شاید جان بوجھ کر نہیں کرتے تھے, ان کے مزاج میں ہی نہیں تھا یہ. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو شاعری کا ایک پیرایا ہے جسے ہم کہیں کہ واحد متکلم, وہ بھی شاعری اسی طرح سے کرتے تھے اور آپ کے ہاں بھی ہم اسی طرح کے معاملات دیکھتے ہیں. لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اس کی پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ واحد متکلم شاعری ہوتی کیا ہے, اور دوسرے یہ کہ یہ اس کی پہل جو ہے وہ آپ کے پاس سے ہوتی ہے یا نہیں. جب میری ان سے ملاقات ہوئی ہے یا ان کی میں شاعری سے جب سے واقف ہوا ہوں, میرا جو رنگ تھا, رنگ کیا کہیں اسے, جو کچھ بھی تھا اس سے پہلے متعین ہو چکا تھا. بلکہ مجھے تو تاریخی طور پہ تو بات یہ ہے کہ کئی جگہ پہل میری ہے, ان کی نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ بنیادی طور پر نظم کے شاعر تھے, غزل کی طرف ان کا رجحان قطعی نہیں تھا. تو اتفاق کی بات ہے کہ جب ہم نے غزل گوئی شروع کی تو وہ میری آواز وغیرہ بھی بہت اچھی تھی اس زمانے میں, اور وہ مقبول بھی بہت ہوتی تھی, اور میرا رجحان صرف غزل کی طرف تھا. تو وہ جان صاحب نے بھی اس طرح غزل گوئی شروع کی شکیل, پہلے اتنی ان کا اس طرف, اور مجھے ان سے آخر تک یہ شکایت رہی وہ غزل کے مزاج کے آدمی ہی نہیں تھے. ان کے یہاں بلکہ نقاد حضرات ہی کہتے ہیں کہ وہ ان کے یہاں غزل کے موضوعات نہیں ملتے. خیر یہ الگ بحث ہے کہ غزل میں موضوعات کچھ مشروط ہونے چاہیے یا محدود ہونے چاہیے, یہ الگ بات ہے. ان کا مزاج غزل کا نہیں تھا, اور غزل کہہ کر انہوں نے اپنی نظم گوئی کا امکان کم کر دیا, اور اس سے اردو کو نقصان پہنچا ہے. اچھا, میرا جو اس کا سوال کا پہلا حصہ نہیں, تھا کہ واحد متکلم شاعری ہے کیا؟ نہیں, وہ تو واحد متکلم شاعری ہے کہ آپ اپنے حوالے سے کوئی بات کرتے ہوں, یعنی میں جو کرتا ہوں یوں کہہ لیجیے. تو یہ وہ نہیں, وہ تو انہوں نے تو بعد میں شروع کیا ہے. ٹھیک ہے, ان کی پہلی کی تو چیزیں ہی اور ہیں. تم سراہی ضرور توڑو گی ٹائپ کی چیزیں وہ لکھتے تھے, یا یہ کہ ہمارے سرکار کہہ رہے تھے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو ایسا نہیں ہے کہ ان سے میں نے شاعری میں کوئی اثر نہیں لیا ہے. ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, کیا کہنے, ان کے لائق و فائق آدمی تھے, ہر اعتبار سے بہت قابل قدر آدمی تھے, لیکن میں نے ان سے شاعری میں کچھ نہیں سیکھا سوائے اس کے. وہ تو اتنے اثر انداز ہونے والے شاعر ہیں کہ آج کل تو ان کا بہت زیادہ چرچا ہے. انتقال کے بعد تو ان سے زیادہ جو شہرت رکھنے والے شعراء تھے وہ پیچھے رہ گئے ہیں, اور ان کا زیادہ ہوتا ہے. یہ سب کچھ ہے, انتہائی مقبول ہیں وہ, لیکن میں ان سے اس طرح متاثر نہ اس وقت تھا نہ اب. اچھا, جب اتنی بات ہوئی ہے تو آپ آپ کی گفتگو سے ایک سوال اور میرے ذہن میں آ گیا کہ چلیں آپ اپنے پسندیدہ شعراء کا بھی کچھ تذکرہ کریں. اور چلیں میں شروع سے لسٹ اب تو میں اتنی بار بتا چکا ہوں جی کہ وہ زبانی یاد ہو گئے. شروع سے اس سے ایک رجحان کا اندازہ ہو. بالکل. دیکھیے جی, سراج اورنگ آبادی, خبر تحیر عشق سن, نہ جنو رہا نہ پری رہی, نہ تو رہا نہ تو میں رہا, جو رہی تو بے خبری رہی. چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا, مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی.
اچھا اب جو سراج کا ذکر آیا ہے تو ایک بات کا یہاں ذکر کرنا چاہیے شاید کہ ہمارے ابتدائی شعراء میں سے ہیں اور ابتدا میں اردو شاعری کو انہوں نے ایک ایسی غزل دے دی یہ والی جی 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 کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک غزل چننی ہو نا پوری شاعری میں سے، یہ بات بہت پڑھے لکھے لوگ یہ بات کرتے ہیں، اچھا تو وہ یہ غزل ہوگی. تو گویا ایسی خوش نصیب زبان ہے اردو کہ اسے اپنی ابتدا ہی میں، یعنی اس کی یوں کہیے بسم اللہ ہی واہ ایسی غزل سے ہوئی جو منتخب تھی. یہ تو سراج کا. اچھا چلیں وہ نام جی سراج اورنگ آبادی ولی دکنی ہے. اچھا اس میں سے چھوڑ کر صحیح ہے کیونکہ رجحان بتانا ہے. بالکل بالکل. اچھا اب ادھر آ جائیے اور چھوڑ رہا ہوں میں خواجہ میر درد وغیرہ. میر، غالب، اقبال، انیس، یہ چار تو جو ہے نا، میر، غالب، اقبال، انیس، یہ تو ہماری شاعری کی عمارت کے ستون ہیں اردو شاعری. اور اس کے بعد ہم اس عہد کو بھی شامل کرنا چاہیں ان میں تو فیض. تو گویا یہ پانچ جو ہیں یہ تو گھول کے پی لینے چاہیے ہر شاعری کے طالب علم کو اگر شعر کہنا چاہتا ہے وہ. اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے، اس میں حسرت موہانی ہے، داغ ہیں آپ کے. ہم اپنے دور میں آ جائیں تو مجاز ہیں. فیض کا تو ابھی میں نے نام لیا ہی. خیر، ناصر کاظمی ہیں، سیف الدین صاحب ہیں، ابن انشا ہیں. کس کا ذکر کروں؟ میرے اپنے استاد سراج الدین ظفر صاحب مرحوم، حفیظ ہوشیار پوری، یہ ہمارے عہد تک کے شعراء ہیں. ناصر کاظمی ہیں، منیر نیازی ہیں زندہ لوگوں میں، احمد مشتاق ہیں. یہ میری پسند ہے. اور اگر کوئی نام پوچھنا چاہیں آپ تو نہیں بالکل مناسب. مجھے یہ کچھ نام رہ گئے ہوں گے اس میں سے، لیکن اس سے کم از کم رجحان کا اندازہ ہوا ہوگا. درست. آپ تو بڑے منکسر المزاج انسان ہیں. آپ کی شخصیت کا جو تاثر ہے وہ بہت ہی سافٹ اور بہت ہمبل بھی ہے. یہ بتائیے کہ اے اندلیب گلشن شعر و سخن، اے اندلیب گلشن شعر و سخن، شعور تیری زباں کھلے ہوئے، تیری زباں کھلے لکھا ہے وہاں، تیری زباں ہلے. ہاں تیری زباں ہلے کئی موسم گزر گئے. ہاں تو یہ جو عیدیں تمہارے بعد بھی آتی رہی مگر ہم تعلی کی بات کر رہے تھے اس لیے میں نے دوسرا شعر نہیں پڑھا. یہ تعلی جو ہے کیا نہیں، اس میں کوئی غرور تو نہیں ہے. آپ تو خاموش ہے، اس میں کہاں تعریف آ گئی؟ اے اندلیب شعر و سخن. ٹھیک ہے، تو اندلیب کے اپنے آپ کو اندلیب کہنا تعریف ہے؟ نہیں، اندلیب تو روتا ہے. اندلیب مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں. ہاں تو ہم تو ہائے گل یا ہائے دل والے لوگ ہیں نا. اس میں تعلی کیا ہے؟ اور اگر یہ کوئی تعلی کی بات ہے تو جی ہاں ہیں. اچھی بہت اچھا کہا. اچھا، نام ہوں میں، پتہ نہیں ہوں میں، چل رہا ہوں کھڑا نہیں ہوں میں، جو ہوا سو ہوا محبت میں لوٹ کر دیکھتا نہیں ہوں میں، وہی انور شعور ہوں اب تک دیکھ لو دوسرا نہیں ہوں میں. اتنے بڑے طویل سفر میں کیا کوئی تبدیلی نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس میں اصل میں کچھ وقفے کے بعد شاید یہ غزل ہوئی ہو، کچھ عرصے نہیں ہوئی ہوگی شاعری. تو یہ مقطع آ گیا. اب کہ تحریک شعر کہنے کی کس طرح ہوئی، کون سے احساسات آتے ہیں، یہ اپنے اختیار میں تو نہیں ہوتا نا. آدمی تو بس لکھ سکتا ہے. اچھا برا کہنا، اچھا کہنا بھی بڑے سے بڑے شاعر کے بس میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے. وہ صرف کوشش کر سکتا ہے. اچھا ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو نہیں. جیسے ہمارے منیر نیازی یہ کہتے تھے نا کہ شاعری کی دیوی مجھ پر مہربان ہے. تو گویا شاعری کی دیوی اگر مہربان نہیں ہے تو کتنا ہی فردوسی کیوں نہ ہو، وہ اچھا نہیں لکھ سکے گا اس وقت تک.
تو اب یہ کیوں کہا، کیا کہا، یہ بڑا مشکل ہے بیان کرنا کہ یہ ہو سکتا ہے کسی موڈ میں ایسا ہو، لیکن تعلی بہرحال نہیں کرنا چاہیے، اور نہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اس لائق۔ ہم تو اب تبدیلی کی بات کریں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بڑا جو شعری سفر ہے اور اتنی جو زندگی آپ نے نہیں گزاری ہے، تبدیلی اس تو میں کہاں کہاں تبدیلیاں اب آپ نہیں، محسوس دیکھو نا کرتے شکیل، تبدیلی تو خود بخود آتی ہے۔ ہیں؟ جی مثال کے طور پر 15 سال پہلے آپ جو بات کرتے تھے یا جس طرح کرتے تھے وہ اب نہیں کریں گے، یا خود بخود بدلی ہوئی ہوگی۔ تو اس طرح 15 سال پہلے کی شاعری میں اور اب کی شاعری میں کوئی نہ کوئی تبدیلی یا فرق تو ہو گئی۔ کچھ اشعار اور آپ کو گزار کرتا ہوں کہ خدا ہاں کا شکر تمہارے بغیر بیت گئی، تو خدا کا شکر سہارے بغیر بیت گئی، ہماری عمر تمہارے بغیر بیت گئی۔ اور نوجوانوں کو اٹریکٹ کرتا ہوا بڑا اچھا شعر ہے کہ نہ بیتتی تھی کبھی جس کی چاند رات اس کی سہاگ رات ہمارے بغیر بیت گئی۔ بالکل بالکل۔ اور یہ کچھ پس منظر اگر ہم جاننا چاہیں تو کیا آپ بتانا پسند کریں گے؟ ہاں نہیں، یہ کہ ہماری ایک محبوبہ تھی اور وہ بالکل صورت یہی تھی، اور نام میں کیا رکھا ہے وہ تو گلاب، جس نام کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ ان کی شادی کہیں اور ہو گئی تھی، تو اس پہ میں نے ایک اور بھی اسی زمانے میں کہا تھا کہ اے خلوتی خانہ غیر آنکھ تو اٹھا، واہ اے خلوتی خانہ غیر آنکھ تو اٹھا، برباد ہے شعور تیرا کو بکو ہنوز۔ واہ واہ واہ، کیا آپ نے شعور کا بھی تو استعمال بڑا خوبصورت۔ جی یہ اچھا ناظرین، ہم یہ بتاتے چلیں کہ جتنی سادہ اور سلیس زبان شعور صاحب کی غزلوں میں، ان کے اشعار میں ہے، اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں کہ جن لوگوں نے بہت کچھ لکھا، اور شعور صاحب نے بھی ماشاءاللہ سے جن کے 5 شعری مجموعے ہوں، اور ہم اگر ڈھونڈ کے بھی نکالیں کہ کچھ ایسی لفظیات اور ایسے استعارات کے جو عام انسان سے آسانی سے ہضم نہ ہو پائیں یا سمجھ نہ آئیں، وہ موجود نہیں ہیں۔ تو نوجوانوں کو میرا مشورہ یہ ہوگا، جو لوگ اس کا ذوق رکھتے ہیں، کہ وہ انور شعور صاحب کی شاعری سے استفادہ کر سکتے ہیں، سیکھنے کے لیے بھی اور سمجھنے کے لیے بھی، اور جن کا بھی شعری ذوق ہے وہ ایک مرتبہ ضرور اس طرف آئیں۔ ہم چاہیں گے کہ اس مرحلے پہ آپ کو جو بھی اشعار اپنے یاد ہیں وہ ہمیں سنائیں، جو بھی آپ کو یاد ہے۔ کچھ مطلع سنا دیتا ہوں میں کہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، واہ واہ، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں، کیا بات ہے، کیا بات۔ خورشید جہاں تاب نہیں چیزیں دیگر ہے، خورشید جہاں تاب نہیں چیزیں دیگر ہے، یہ داغ جگر داغ جگر داغ جگر ہے، ہر آنکھ والا۔ ایک اور مطلب ہے آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا، آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا، جناب ہر آنکھ والا روتا رہے گا، واہ 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 واہ، آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا، ہر آنکھ والا روتا رہے گا۔ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا آپ؟ نہیں میں آپ کو توجہ سے سن رہا ہوں۔ ہم وہاں دیکھنے پہنچیں گے جہاں آئیے گا، واہ، ہم وہاں دیکھنے پہنچیں گے جہاں آئیے گا، آپ کب آئیے گا اور کہاں آئیے گا، بھائی واہ واہ، آپ کب آئیے گا اور کہاں آئیے گا، کیا کریں ہم جھوٹ کے عادی نہیں اور سچ کہنے کی آزادی نہیں، واہ واہ، اس تعلق میں کہاں ممکن طلاق، بھائی واہ، اس تعلق میں کہاں ممکن طلاق، یہ محبت ہے کوئی شادی نہیں۔ بھائی واہ واہ۔ تو چلیے یہی ہے کہ
وہ بھی غزل بہت لوگ پسند کرتے ہیں کہ ہمیشہ. ہاں وہ بھی پسند جی کرتے ہیں وہ اگر اشعار یاد ہیں تو ذرا. کہ ہم اپنے آپ سے بیگانے تھوڑی ہوتے ہیں، واہ. سرور و کیف میں دیوانے تھوڑی ہوتے ہیں، گنا کرو نہ پیالے ہمیں پلاتے وقت، بھائی واہ واہ. ظروف ظرف کے پیمانے تھوڑی ہوتے ہیں، ظروف ظرف کے پیمانے تھوڑی ہوتے ہیں، براہ راست اثر ڈالتے ہیں سچے بول، براہ راست اثر ڈالتے ہیں سچے بول، کسی دلیل سے منوانے تھوڑی ہوتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں ملنے تیرے حوالے سے، نئے تو ہوتے ہیں انجانے تھوڑی ہوتے ہیں، براہ راست اثر ڈالتے ہیں سچے بول، واہ. کسی دلیل سے منوانے تھوڑی ہوتے ہیں، جو لوگ آتے ہیں ملنے تیرے حوالے سے، جو لوگ آتے ہیں ملنے تیرے حوالے سے، نئے تو ہوتے ہیں انجانے تھوڑی ہوتے ہیں، واہ واہ. نئے تو ہوتے ہیں انجانے تھوڑی ہوتے ہیں، ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے، واہ واہ واہ. ہمیشہ ہاتھ میں رہتے ہیں پھول ان کے لیے، واہ. کسی کو بھیج کے منگوانے تھوڑی ہوتے ہیں، واہ واہ. کسی کو بھیج کے منگوانے تھوڑی ہوتے ہیں، نہ آئے آپ تو محفل میں کون آتا ہے، نہ آئے آپ تو محفل میں کون آتا ہے، جلے نہ شمع تو پروانے تھوڑی ہوتے ہیں، جلے نہ شمع تو پروانے تھوڑی ہوتے ہیں، کسی غریب کو زخمی کرے کہ قتل کرے، واہ واہ واہ. کسی غریب کو زخمی کرے کہ قتل کرے، نگاہ ناز پہ جرمانے تھوڑی ہوتے ہیں، نگاہ ناز پہ جرمانے تھوڑی ہوتے ہیں، شعور تم نے خدا جانے کیا کیا ہوگا، واہ واہ. شعور تم نے خدا جانے کیا خدا جانے کیا کیا ہوگا، ذرا سی بات کے افسانے تھوڑی ہوتے ہیں، ذرا سی بات کے افسانے تھوڑی ہوتے ہیں۔ مجھے اگلی بات جو کرنی ہے وہ یہ کہ ذرا سی سبوئی پلا دیجئے، ہاں میں سویا ہوا ہوں، جگہ دیجئے، پیالے میں بھر دیجئے بوند بوند، سراہی ٹھکانے لگا دیجئے، مجھے چھوڑ رکھا ہے۔ کیوں؟ آپ بتائیے کیوں نہ تمام، مجھے چھوڑ رکھا ہے کیوں نہ تمام، بنا دیجئے یا مٹا دیجئے۔ اب اس میں سے دو سوال ہیں، ایک تو یہ جو صبوحی ہے صبح کے وقت کا سلسلہ ہے اور شام کے وقت کا بھی سلسلہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، تو اس بارے میں آپ جتنی بات کرنا چاہیں اتنی کر لیجئے۔ دوسرا جو اس کا آخری شعر میں نے پڑھا کہ مجھے چھوڑ رکھا ہے کیوں نہ تمام، بنا دیجئے، مجھے یہاں پہ تھوڑا سا عشق حقیقی کا جو ہے نا رنگ محسوس ہوتا ہے، تو اس کو بھی ذرا ہم وہی ہے، اس میں دیکھیے وہی تشریح نہیں کی جا سکتی ہے، خود آدمی کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا لکھے گا۔ غزل کا تو یہ نظم میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے طے کر لیا موضوع، آپ تو خود شاعر ہیں، آپ کو معلوم ہے یہ، اور اس موضوع کے تحت آپ کو لکھنا ہے نا، لیکن یہ آپ بھی طے نہیں کر پاتے ہیں لکھنے سے پہلے کہ کیسے لکھنا ہے، صحیح، وہ تو خود بخود آئے گا نا آپ میں۔ درست، بالکل۔ تو غزل میں تو یہ بھی طے نہیں ہوتا کہ آپ 1 منٹ بعد کیا لکھیں گے، وہ کیسے آ جاتا ہے، کن احساسات کے تحت آتا ہے، کہ جو بھی اس وقت موڈ ہو، تصورات ہو، ان کے تحت آتے ہیں شعر، ان کی تشریح نہیں کی جا سکتی۔ اور وہ جو سوال کا پہلا والا حصہ ہے کون سا؟ صبح اور شام والا ہے؟ میں دن کو بدل کے شام کیا ہے ابھی ابھی، واہ، ہم نے روشن چراغ جام کیا ہے کیا ابھی بات ہے، ابھی، روشن چراغ جام کیا ہے ابھی، واہ، دروازہ کھول دیجئے تاخیر کے بغیر، دیوار نے کلام کیا ہے ابھی ابھی۔ واہ واہ۔ تو یہ کہیں میں نے پہلے بھی لکھا ہے کہ دن اور رات کا چکر غلط ہے، وہ تو اللہ جب دے۔ اب یہ بھی چلیے،
اب ہم آخری حصے کی طرف آ رہے ہیں جہاں پہ جب ہم آپ کی شاعری کو تفصیل سے دیکھتے ہیں تو ہمیں غزل کے موضوعات کے علاوہ بھی ذرا کچھ ماحولیات پہ اگر ہم دیکھیں کہ جہاں اب کارخانہ ہے وہاں تالاب تھا پہلے، جہاں بازار ہے خطۂ شاداب تھا پہلے، جہاں اب ایک سرکاری عمارت کا احاطہ ہے وہاں دیوار تھی پہلے نہ کوئی باپ تھا پہلے، اور شعور اب تو در و دیوار سے حسرت برستی ہے، نہایت پرفضا یہ عالم اسباب تھا پہلے۔ تو اس کو بھی اگر تھوڑا ہم زیر بحث لائیں تو پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے نا، یہ شہر تعمیر ہوتے جا رہے ہیں، یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں۔ کل ہم نے جہاں بہت خوشگوار میدان گھاس اگی ہوئی دیکھی ہوتی ہے، مثلا ہم اس وقت یہاں گلشن میں بیٹھے ہیں نا، تو چند برس پہلے کی بات ہوگی کہ یہ بالکل ریگستان تھا، اور گرو مندر کے بعد سے یہ آتا تھا کون سا ٹاؤن، نیو ٹاؤن کا تھانہ آتا تھا، اس کے بعد بالکل یونیورسٹی تک کچھ نہیں ملتا تھا، پھر آبادیاں، آج آپ پہچان نہیں سکتے تھے کہ یہ وہی جگہ ہے۔ بات یہ ہے کہ فلک بوس عمارات بنتی جا رہی ہیں اور خوبصورتی، چائنا کٹنگ زیادہ ہو رہی ہے نا تو وہ شہروں میں بھی آتی ہیں یہ باتیں، ایک تبدیلی جو آ رہی ہے، اور پھر وہ شہر میں اصل میں تشریح نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، میں اپنے مزاجن بھی، میں تشریحات بالکل نہیں پڑھتا ہوں، یعنی سچ یہ ہے کہ غالب کے بہت سے شعر میری اب تک سمجھ میں نہیں آتے، آج بھی میری سمجھ سے بالا ہیں، لیکن میں شرحیں نہیں پڑھتا، اس لیے کہ مجھ سے وہ پڑھی ہی نہیں جاتی، خود جب سمجھ میں آئے گا آ جائے گا۔ تو شعر کی تشریح نہیں کرنی چاہیے، آپ پھول کے خوشبو لفظوں میں کیا بیان کریں، ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اسی طرح شاعری کا ترجمہ بھی، وہ شاعری کچھ ترجمانی تو ہو جاتی ہے اس شاعری کی، خیال بھی اس کا آ جائے گا، لیکن وہ شاعری کا مزہ اس کی اپنی زبان میں ہی آتا ہے۔ شعور صاحب، ہم آخر میں اگر دو اشعار کوئی آپ سے مزید سن کے اور اس کو آج کی بات چیت کو ہم ختم کریں تو وہ دو اشعار آپ اپنے ذہن میں لانے کی کوشش کریں، اور نہیں، ایسا کرتے ہیں نا، جو سامنے آ جائیں، ٹھیک ہے نا، ایسا کر لیں، جو سامنے آ جاتے ہیں، بالکل ایسا کر لیں۔ یہ دیکھیں، یوں کھول لیا نا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو لوگ کیا کیا کہا نہیں کرتے، ہم مگر دل برا نہیں کرتے۔ واہ واہ، یہ پورا ہی پڑھ لیں غزل۔ چلیں، لوگ کیا کیا کہا نہیں کرتے، ہم مگر دل برا نہیں کرتے۔ اب دیکھیے، اتفاق سے میں نے کبھی کہیں سنائی بھی نہیں۔ حسن والوں سے کیا گلہ کرنا، حسن والے سنا نہیں کرتے۔ بالکل صحیح۔ حسن والوں سے کیا گلہ کرنا، حسن والے سنا نہیں کرتے۔ انتہا خود رقیب نے کی تھی، انتہا خود رقیب نے کی تھی، ہم کبھی ابتدا نہیں کرتے۔ انتہا خود رقیب نے کی تھی، ہم کبھی ابتدا نہیں کرتے۔ وہ مخاطب ضرور ہوتے ہیں، وہ مخاطب ضرور ہوتے ہیں، آمنا سامنا نہیں کرتے۔ وہ مخاطب ضرور ہوتے ہیں، آمنا سامنا نہیں کرتے۔ کوئی ان کا بھلا بھی کرتا ہے، کوئی ان کا بھلا بھی کرتا ہے، جو کسی کا بھلا نہیں کرتے۔ کوئی ان کا بھلا بھی کرتا ہے، جو کسی کا بھلا نہیں کرتے۔ جیت لیتے ہیں دل غزالوں کے، جیت لیتے ہیں دل غزالوں کے، کرنے والے بھی کیا نہیں کرتے، کرنے والے بھی کیا نہیں کرتے۔ اچھی باتیں مٹا نہیں کرتی، اچھے انسان مرا نہیں کرتے۔ اچھی باتیں مٹا نہیں کرتی، اچھے انسان مرا نہیں کرتے۔ چل کے دیکھیں شعور وہ ہم سے، چل کے دیکھیں شعور وہ ہم سے، بات کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بہت خوب، بہت خوب۔
انور شعبہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، بڑی عنایت آپ کہ کا بھی بہت آپ بہت نے شکریہ۔ ان حالات میں ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ سے بات کر سکیں۔ آپ سے شکیل جعفری صاحب جب بھی ملاقات ہوتی ہے بہت خوشی ہوتی ہے۔ آپ شاعر ابن شاعر ہیں، اور ملتے رہا کریں تو بڑی اچھی بات ہے، اور کسی دن آپ بھی ہمیں سنائیں اپنا۔ یہ تو سعادت ہوگی اور اعزاز ہوگا، میں سمجھتا ہوں۔ چلیے، تو اجازت لیں آپ سے، بہت شکریہ آپ ٹھیک ہے، کا، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔